أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. Sheikh Yaqub Jameh Official. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس اللہ عز و جل نے ہم سب کو دین کی چند باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی غرض سے پردوٹور آندھرا پردیش کا ایک بڑا شہر پردوٹور کی مسجد قباء اہل حدیث میں جمع کیا۔ بعد نماز مغرب تا عشاء تک چلنے والے اس پروگرام میں آپ کے سامنے شرک کے کیا نقصانات ہیں انشاءاللہ اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے اس خطابت میں ظاہر سے بات ہے، جب میں شرک کے نقصانات آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو شرک کی چند وہ باتیں بھی پیش کروں گا جو ماحول اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ براہ کرم میری باتوں کا برا نہ مانے۔ شرک کرنے والوں کو تو برا لگے گا، کیا رہے نو ایسا بول رہی، کیا رہے نو ہمارے خلاف بول رہی، کیا رہے نو ہمارے بارے میں بول رہی۔ جو حق ہے وہ بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم حق کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ ہوگی۔ حق واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب اسے لینا نہیں لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو ہم کو اس کا ایک عبادت کرنے والا بندہ بنا کر جو بھیجا ہے، اس کائنات کی سب سے انمول دولت ہے توحید۔ اس دنیا کی سب سے نحوست والی، سب سے بدترین عذاب کی شکل ہے شرک۔ جن لوگوں کو اللہ نے توحید کے لیے چن لیا وہ اللہ کے بڑے مقرب، محبوب اور بڑے ہی افضل ترین بندے۔ جو لوگ شرک کے دلدل میں پڑ گئے، اس دنیا کے سب سے بدنصیب اور بڑے ہی نقصان اٹھانے والے بہت ہی بدنصیب آدمی ہیں۔ شرک کے کیا نقصانات ہیں میرے بھائیوں؟ آپ یہ جان لیں، اس کائنات میں آنے سے پہلے عہد الست میں اللہ عز و جل نے ہمارے روحوں کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے نکال کر یہ وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جا کر کیا میری عبادت کریں گے؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا بلا یا ربی، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، دنیا میں جا کر تیری پوجا، تیری عبادت کریں گے۔ لیکن
اس وعدے پر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بعض لوگ باقی رہے، بعض لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ کون باقی رہے، کون مکر گئے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ باپ مسلمان تو بیٹا مسلمان، باپ توحید پرست تو بیٹا توحید پرست۔ وکان ابواہ یہودین، باپ یہودی تو بیٹا یہودی، او نصرانین، باپ نصرانی تو بیٹا بھی نصرانی، نصرانی سے مراد عیسائی، وہ او مجوسیہ، باپ اگر آگ کی پرستش کرنے والا ہے تو بیٹا بھی آگ کی پرستش کرنے والا، باپ بتوں کی پوجا کرنے والا تو بیٹا بھی بتوں کی پوجا کرنے والا، باپ خبروں کی پوجا کرنے والا، بیٹا بھی خبران کی پوجا کرنے والا۔ سورہ انعام کی 82 نمبر آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کیا اور اپنے اعمال میں کسی قسم کا ملاوٹ، شرک، بدعات و خرافات نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں۔ کون؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا۔ ظلم کسے بولتی؟ سورہ لقمان کے بعد اس ظلم کی وضاحت اللہ کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات میں شرک مت کر، کیونکہ شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا، مطلب شرک عظیم نہیں کیا، یہی لوگ امن اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے بندو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ ہے توحید۔ اس توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کائنات میں عبادت کی غرض سے پیدا کیا اور ہم کو یہاں اعمال صالحہ کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شرک کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے کی وجہ سے ہمارے ہر قسم کے اعمال کو اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ زمر کی 65ویں آیت میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کی جانب ویسے وحی کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی جانب کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی اللہ کی ذات میں شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا اور آپ بھی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے کام کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے سنتوں کے طریقے کو چھوڑ کر باپ داداؤں کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن یہ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہی اسلام ہے۔ اماں کری سو اسلام نہیں، باوا کر لے کا سو اسلام نہیں، نانا دادا سے چل لے کا رہا سو اسلام نہیں، ہمارے خاندان کے بڑے بزرگاں کر لے کا سو اسلام نہیں۔
اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ اللہ سورہ زمر کی 65ویں آیت انبیاء کو مخاطب کر کے بول کر ساری دنیا والوں کو یہ اشارہ دے رہا ہے، اگر انبیاء بھی اللہ کی ذات میں شرک کریں گے اللہ ان کے بھی اعمال ضائع کر دے گا، تو کیا تمہارے اعمال کو اللہ باقی رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بتوں کو تراشتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، اسی کی کمائی کھاتا تھا۔ قیامت کے دن برے جانور کی شکل میں آگ میں اللہ تعالیٰ جلاتا ہوا منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گا۔ یا اللہ میرا باپ، یہ میرا باپ ہے، اسے بچا لے، اللہ اسے بچا لے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا رد کر دے گا، کہے گا ہرگز نہیں، تیرا باپ کافروں میں ہے اور میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی، تو اپنے باپ کے لیے دعا مت کر۔ ایک نبی کے باپ جہنمی، آزر جہنم میں، نبی بولے کیسے؟ اللہ کے خلیل اللہ، اللہ کے جگری دوست، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا نہیں سنے گا، ان کے باپ کو بھی نہیں بخشے، جہنم میں بھیجے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں، بیٹا کنعان ڈوب رہا پانی میں، اے اللہ ان ابنک من اہلی، اللہ یہ ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا بھی ہے، اللہ بچا لے، وہ کافروں میں سے ہے، تو اس کے حق میں دعا مت کر، ہم تیری دعا قبول نہیں کریں گے۔ اگر آئندہ دعا کرے گا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا، تیرا نام نبیوں کی فہرست سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اللہ سے توبہ کیے اور بیٹے کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے بیٹا تکبری میں، اے جاؤ جی جاؤ، جودی پہاڑ بہت بڑا ہے، تمہاری کشتی بھی وہاں تک نہیں جاتی، میں آرام سے چڑھ لے بچ جات، تمہارا طوفان کیا ابھی کر لیتا نہیں، ڈوبیا مریا۔ نبی کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، اللہ کے عذاب کے حوالے ہو گیا۔ باپ اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، یہاں اللہ کے نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ کیا وجہ؟ صرف شرک کے نقصانات یہ ہیں، نہ صرف تمہارے اعمال اللہ ضائع کرے گا، اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا۔ کیوں؟ سورہ مائدہ کی 72ویں آیت میں اللہ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی ایسی حالت میں مر گیا کہ مرتے وقت بھی وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا تھا، غیروں سے مددیں مانگتا تھا، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ اب غیروں سے بولے تو غیر بولے تو کون؟ اللہ کے علاوہ جس سے بھی تم وہ چیزیں مانگو گے جو اللہ سے مانگنا چاہیے، سب غیر، چاہے وہ ولی ہو، پیرا ہو، چاہے وہ درخت ہو، مورتی ہو، خبر ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، کسی سے بھی مانگو، سب غیر اللہ۔ اللہ کے ماں سوا اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ بولتی ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہماری روزی روٹی کا هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا وهو الغفور الرحیم، اللہ جہنم سے بچانے والا وہ ارحم الراحمین، اللہ جنت دینے والا بڑا ہی اجود الاجودین، اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرنے والا، اللہ اولاد عطا کرنے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا۔ اولاد دینے کا اختیار اللہ کے پاس، بے اولاد بنانے کا اختیار اللہ کے پاس، مالدار اللہ بناتا ہے، غریب اللہ بناتا ہے،
مصیبتوں سے اللہ نکالتا ہے، ہر خوشیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر ان اختیارات کو اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور سے مانگیں، اے بابا اولاد دے، اے پیرا نوکری دے، اے صاحبہ بارش نازل کرو، اے غوث پاک جنت دلا دو، شرک۔ جو کام اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگو گے، دوسرے جنت نہیں دے سکتے، دوسرے جہنم سے نہیں بچا سکتے، دوسرے آپ کے گناہوں سے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرے بارشیں نازل نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرے اولاد نہیں دے سکتے، اللہ کے ماں سوا کوئی بھی دوسرے آپ کو ذلیل ہے تو عزت نہیں دے سکتے، بیمار ہیں تو شفا نہیں دے سکتے۔ آپ اگر بہت زیادہ تنگ دستی میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو مشکلوں سے اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں نکال سکتے۔ اللہ ہی ہے جو یہ سارے اختیارات اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے۔ اب اللہ کو چھوڑ کو اے بابا ہم نہ مشکلات سے بچا لو، ہمیں بیمار ہیں ہم نہ شفا دلا ڈالو، ہمیں گنہگار ہیں ہمارے گناہ بخشوا ڈالو، ہمیں بہت پریشان ہیں ہمارے پریشانیاں دور کر ڈالو، اسی کو بولتے ہیں شرک۔ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی چیزیں مانگنا جو چیز صرف اللہ دے سکتا وہ دوسروں سے مانگے، اسی کو بولتے ہیں غیر اللہ کی امداد۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے یا اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے بنیں گے، اللہ بول رہا ان سب کے نیکیوں کو برباد کر کے چھوڑ دوں گا، سب کے نیک اعمال کو ضائع کر کے چھوڑ دوں گا۔ شرک کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تم کتنے بھی نیکیاں کر لو اللہ تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، تمہارے سارے نیکیوں کو اللہ برباد بھی برباد کر ڈالتا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، جتنے بھی نیکی کے کام کرو گے تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے وہ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ نیکی کا غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی فقیروں کو خیرات دے ڈالنا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی پیاسے کو پانی خیرات کرنا، یہ کام کیا مسلمان آج کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا۔ جاگ دیکھو عیسائیوں میں، غیر مسلموں میں، غیر مذہبی لوگوں میں، انہوں بھی غریبوں کو خیرات کرتی، انہوں بھی کھانا کھلاتی، انہوں بھی کپڑے بانٹتی، انہوں بھی دوائیاں فری دے کو علاج کراتی، تو کیا اللہ ان کو جنت دے ڈالتا؟ نہیں، ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں اللہ دے ڈالتا لیکن آخرت میں نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا کرتے، شرک کرتے، انہوں شرک کرنے کی وجہ سے ان کے سارے نیک اعمال کو حقارت برباد۔ ہم بھی ویسے، یہ ہم نہیں بول رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک کے مشرک ہی رہیں گے، شرک کرنے والے ہی رہیں گے۔ اللہ بول رہا بھائی ہم نہیں بول رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک رہیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز توحید اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ کون ہیں انہوں؟ کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے، ادھر مسجد میں آئے تو اللہ کے واسطے سجدہ، ادھر درگاہ میں گئے تو پیران کے واسطے سجدہ، ادھر مسجد میں آئے تو نماز میں اللہ کے لیے رکوع، ادھر درختوں کے سامنے گئے تو پیپل کا درخت، نیم کا درخت، بڑ کا درخت، پتہ نہیں کون سے درختوں کو ہریا کپڑا لپٹ کر داغے باندھ کر وہاں رکوع۔ کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کے کام کرتے، اللہ کے لیے بھی رکوع، غیروں کے لیے بھی رکوع، اللہ کا بھی سجدہ، درختوں کا بھی سجدہ، اللہ کے سامنے بھی سجدہ، قبروں کے سامنے بھی سجدہ، جائز نہیں۔
ہم نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جو سجدہ کرنے والے تھے انہوں ایک جواب کیا بولے کہ بھئی تم نہ دیکھنے میں سجدہ لگ رہا لیکن ہمیں سجدان ہم میں کرتی سو. یہ اصل میں سجدان ہم میں، یہ ہمارے پیروں کے قبروں پہ جا کے ان کی قدم بوسی کرتی ہمیں. یہ سجدان ہم میں، یہ قدم بوسی. کون بولے؟ کہاں سے ہے دلیل؟ لکھو. قدم بوسی کرنا کرنے کا کہاں ہے؟ لکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں پہلے کے زمانے میں 2 سجدے تھے لیکن اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ صرف ایک سجدہ باقی رکھا ہے. پہلے کے زمانے میں 2 سجدے تھے، ایک تعظیم والا سجدہ، ایک اللہ کا سجدہ. کیا موسیٰ؟ پیچھے والے کو جگہ نہیں ہو رہی، سامنے والے چوڑے ہو بڑھ گئی، ذرا کھسک کو آگے آ جاؤ. بہت خوشی ہوئی مجھے پردوٹور تقریباً 20-22 سال کے بعد آ کر. ماشاءاللہ آپ لوگ میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھ کر اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا میری عزت و اکرام کرتے ہیں، میں نے سوچا نہیں تھا. یہاں آ کر یہاں کی جماعت دیکھ کر بہت زیادہ میں خود حیران ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو دنیا میں بہترین نعمتوں کی شکل میں بدلہ دے اور آخرت میں جنت کی شکل میں اللہ آپ کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. میں بتا یہ رہا تھا کہ جو لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں یہ مشرک ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پہلے کے زمانے میں 2 سجدے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں اللہ نے ایک سجدے کو باقی رکھ کر دوسرے سجدے کو اللہ نے ہٹا دیا. پہلے کے زمانے میں 2 سجدے ہوا کرتے تھے. ایک سجدہ تعظیم والا سجدہ، عزت میں کسی کے سامنے جھکنے والا سجدہ. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. یہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم والا سجدہ، عزت والا سجدہ. یہ سجدے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرایا، فرشتے سجدہ کرے، ابلیس سجدہ نہیں کریا. اللہ مردود کا تو دربار سے نکال ڈالے. یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں اے میرے ابا، میں نے ایک سورج، ایک چاند کو اور 11 ستاروں کو میرے لیے سجدہ کرتے میں نے دیکھا. میرے بیٹے یہ خواب ذکر کرنا کو اللہ تجھے آگے چل کو نبی بناتا. ہوا بھی ایسے، نبی بنے، بادشاہ بن کر بیٹھے. جب اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کے ماں باپ سے، ان کے 11 بھائیوں سے اللہ ملایا تو بوڑھے ماں باپ یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے 11 بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ کون سا سجدہ تھا؟ عزت والا سجدہ، تعظیم والا سجدہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں اے میرے امتیوں، میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس تعظیم والے سجدے کو باقی رکھنا چاہتا تو میری امت کے بیویوں کو میں حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا تعظیم والا سجدہ کرے. کون سا سجدہ؟ جیسے تعظیم میں فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، جیسے تعظیم میں یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا، ویسا تعظیم والا سجدہ میں میری امت کی عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا سجدہ کرو، لیکن میرے اللہ نے اس سجدے کو حرام کر دیا. اللہ نے کہا میری امت کے اندر اگر کوئی سجدہ ہے تو وہ صرف اور صرف ایک سجدہ ہے، وہ اللہ کا سجدہ. اللہ کے سجدے کے سوا کوئی سجدہ آج جائز نہیں ہے. تعظیم والا سجدہ بھی جائز نہیں. جب تعظیم والا سجدہ جائز نہیں ہے تو ہمارے گھر میں صاحبہ آئے کتے، زندہ پیرا آئے کتے، ہمیں ان کے پیراں میں گر کو، پیراں چوم کو، ان کے پیراں پڑھ کو اور ان کے نظر و نیازاں دے کو سجدے کرنا کیسا جی جائز ہوتا؟ کیسا جی جائز ہوتا؟ اللہ اکبر، کیسا جائز ہوتا؟ صاحبہ کا تو کون؟ ہمیں ان کے دشمنان، ہمیں سیدہ کا تو کون؟ نبی کے آل اولاد میں سے، نبی علیہ السلام کے خاندان والے. سب سے پہلی مثال نبی کی لے لو. نبی
نبی کے وجہ سے کہیں نو پہچانے جاری نبی کے خاندان والے کا، تو ہمارے نبی کیسے، ہمارے نبی سے بڑے تو نہیں لو، ہمارے نبی کے خاندان والے بھائی نبی سے بڑے تو نہیں نا، نبی دیکھو کیسے ہیں، نبی دیکھو کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ملک یمن میں جا کر دیکھے لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم سے جھک رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، آپ تو پوری کائنات کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی، جتنی اس بادشاہ کی عزت وہ ملک والوں کی نگاہ میں ہے، آپ کی عزت ہماری نگاہ میں اس سے کہیں زیادہ ہے، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بولے اللہ کے نبی کرو باقت، بولے کیا میرا سجدہ کرو، بولے نبی کیا بولے، خبردار میرا سجدہ نہ کرنا، میرا سجدہ مت کرنا، میری زندگی میں میرا سجدہ تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا۔ بولے اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد، یا اللہ میری خبر کو بھی سجدہ گاہ سے بچا لے، سجدہ ہونے سے میری خبر کو بھی بچا لے۔ اللہ دعا قبول کرے۔ آج بھی مسجد نبوی، باب السلام، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب السلام گیٹ نمبر 1، جہاں سے گھس کر درود پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے روضے کے سلام پیش کرتے ہوئے نکلتے ہیں حجاج اکرام، سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ تو بہت دور ہو گیا، رکوع نہیں کر سکتے، ہاں روضے رسول کے سامنے رکوع بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہ میرے سجدے سے، میرے رکوع سے تو بچا لے، میرے سامنے جھکنے مت دے۔ اللہ بچا رہا، الحمدللہ اللہ بچا رہا۔ جب ہمارے نبی کا سجدہ نہیں ہے تو نبی کے خاندان والے کہتے، سیدان کہتے، صاحبان کہتے، ان کا سجدہ کیسا جی جائز ہوتا؟ سوچ کر دیکھو۔ صاحبہ اپنی جگہ، میں ان کے خلاف بھی نہیں بول رہا، ان کو برا بھی نہیں بول رہا، صاحبہ اپنی جگہ، یہ عام آدمیاں جو ان کا سجدہ کرتی، کیسا سجدہ جائز ہوتا؟ سوچ کر دیکھو کیسا سجدہ جائز۔ نبی کے سامنے جھکنا جائز نہیں تو ان کے خاندان والوں کے سامنے کیسا چیز جھکنا جائز ہوتا؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات آپ کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ تم کتنے بھی نمازاں پڑھو، کتنے بھی روزے رکھو، کتنے بھی عبادتاں کرو، کتنے بھی حج عمرے کرو، اللہ تمہاری نیکیاں زائل کر دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ اولادہ مانگتی ان سے، بابا ہماری مرادہ پوری کر ڈالو، ہماری مشکلات دور کر ڈالو، ہم نے اولاد دے ڈالو۔ اللہ اکبر۔ سورہ حج کی 70 پر 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال اللہ تمہیں دے رہا ہے، غور سے اسے سنو۔ اس آیت کا ترجمہ ایسا ہے، اللہ جو مثال سامنے دینا چاہ رہا اس سے پہلے سارے بندے بندیوں کو اٹینشن اللہ کرا رہا، اے لوگو، اے انسانوں، اے جناتوں، اے مردوں، اے عورتوں، غور سے سنو، اللہ ایک مثال دینا چاہ رہا۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولادیں مانگتے ہیں، مشکلیں دور کرنے کے وسیلے مانگتے ہیں، جنت دلا کر جہنم سے بچانے کے فرمان مانگتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ اولاد دینا تو دور کی بات، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید تمہارے گھر میں جو قرآن ہے نا، وہ قرآن اٹھا کو سورہ حج کی 73 نمبر آیت پڑھ کو دیکھو، میں بول رہا ہوں سو آیت اس میں ہے کیا نہیں گا، تو اس میں ہے کیا نہیں گا، تو جا کو پڑھ کو دیکھو، سورہ الحج آیت نمبر 73۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سارے معبودان باطلہ اکٹھا ہو جائیں، سارے پیران جمع ہو جائیں، سارے ولیاں جمع ہو جائیں، سارے صاحبان جمع ہو جائیں، ایک مکھی پیدا کر کو نہیں دکھا سکتے۔ یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے کھانے کی چیزوں میں کوئی چیز لے کر اڑ جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس مکھی کے منہ سے اس چیز کو چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کمزور، جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ اللہ دے رہا سو مثال ہے، میں خالی پڑھ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اللہ بول رہا سو باتیں ہیں۔ یہ باتاں شرک کرنے والوں کو سر میں میخا رکھ کو مارے سر کا ہوتا،
قرآن کی آیت یہ، میرے رب کا فرمان یہ، اللہ کا قرآن یہ۔ اگر قرآن کو انکار کریں گا، آیتوں کو انکار کریں گا، اللہ کے باتوں کو جھٹلائیں گا، اللہ تعالیٰ بولتا ان الذین کفروا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، وہ من یشرک باللہ، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، آسمان میں ان کی روح جانا تو دور کی بات، آسمان سے ان مشرکوں کی روح کو پٹک دیا جائے گا، ہوا اچک لے جائے گی، پرندہ اڑا لے جائے گا، یا آسمان سے زمین پر پٹک دیا جائے گا۔ اللہ بول رہا سو بات بھائی ہمیں کیا تو بولے تو ان کے پاس جانا نہیں، ہمیں بولتے نہیں، عزت پاتا ہی نہ بولتے، قرآن میں جو ہے وہ بولتی ہے ہمیں۔ اچھا شرک کے اور کیا نقصانات ہیں، اور کیا نقصانات ہیں میرے بھائیوں؟ شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں سیدھا جہنم کا راستہ دکھاتا۔ جنت کو جا کو ذرا جھانک کو آپ آ کے تو بھی نہیں بولتا، ڈائریکٹ جہنم کا راستہ دکھاتا۔ جیسے ہی مریا اللہ اس کی خبر میں شرک کا جہنم کا توشہ تیار کر کے بٹھا ڈالتا۔ ابھی قیامت بھی آئی نہیں، حساب بھی ہوا نہیں، کتاب بھی ہوا نہیں، ڈائریکٹ اللہ اس کی خبر میں جہنم کی کھڑکی کھول ڈالتا۔ کس کے؟ شرک کرنے والے کے۔ جو شرک کرتے کرتے مریں گا، اللہ کی ذات میں کفر کرتے کرتے مریں گا۔ شرک کرنے والے کے خبر میں سوال یہ تین ہوتی، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ شرک کرنے والا اللہ کی قسم اپنے زبان سے جواب نہیں دے پائے گا۔ تو میں کیا سمجھی؟ من ربو کا بولے تو ربی اللہ، ما دینو کا بولے تو دینی الاسلام، من نبیو کا بولے تو نبینا محمد۔ یہ تین کوشچن، یہ تین آنسر رٹ لے بڑھ جاؤ زندگی بھر۔ من ربو کا ربی اللہ، ما دینو کا دینی الاسلام، من نبیو کا نبینا محمد، ایسا رٹ لے گڈک تک پر کو جا چھوڑے۔ خبر میں یہ سوال کرتا فرشتہ، موٹے موٹے گرزالے کو رکھو ایک بار دھن کا تو کوٹیا، دنیا میں نارل کو رکھو بڑا پتھر لے کوٹت کیسا نارل چٹنی ہو جاتا کی وہ چٹنی ہمیں سات زمینہ کے نیچے پوٹلا اترے جیسا اتر جاتا تو سات زمینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خبر میں جو فرشتے گرز لے کر اس مشرک کو ماریں گے، اللہ کی ذات میں کفر کرنے والے کو ماریں گے، قسم رب کعبہ کی، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا کے تمام انسان تمام جنات مل کر بھی وہ گرز نہیں اٹھا سکتے، اتنا بڑا بھاری بھرکم وہ گرز ہوگا جو لے کر ہتھوڑا فرشتہ خبر میں ایک کافر کو مارے گا، ایک بار سر پر رکھ کو دیا سات زمینہ کے نیچے اتر جاتا ہی نہیں، جب وہ گرز فرشتہ اٹھیں گا اوپر آ کو پھر بیٹھ جاتا۔ دوسرا کوشچن، من نبیوں کا، بول اللہ کے بندے تیرے نبی کون ہیں؟ زندگی بھر ایک نبی کا کلمہ پڑھ کو، ایک نبی کے سنتوں کو عمل کریں گا، اللہ اس کے منہ سے جواب نکالیں گا۔ کلمہ تو نبی کا پڑھتا تھا لیکن کاما باوا دادا کے کرتا تھا، بزرگاں کے نقش قدم کو چلتا تھا۔ ایسا کرنے والا اللہ سوال کریں گا فرشتے کے ذریعے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہیں؟ کلمہ تو نبی کا پڑھتا تھا لیکن حلوے پورے اماں نانی کے کھاتا تھا، جواب نہیں نکلے گا منہ سے، ہائے ہائے انا لا ادری، میں نہیں جانتا میرے نبی کون ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ ہائے ہائے انا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ من نبیوں کا، میں نہیں جانتا میرے نبی کون۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ ہائے ہائے انا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا۔ کیوں؟ توحید پر قائم رہیں گا، اللہ منہ سے جواب نکالتا، من ربو کا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دین اسلام کا جیسا اقرار کر رہا، دین اسلام کو عمل کریں گا تو منہ سے جواب نکلتا۔ دین اسلام کا اقرار کر کو کاما پورے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ہندوؤں کے، کافروں کے کریں گا، منہ سے کہاں سے جواب نکلیں گا؟ ہرگز جواب نہیں نکلیں گا۔ فرشتہ ہتھوڑے سے ماریں گا، خبر میں اتر جائیں گا، زمینوں کے نیچے پرتوں میں اتر جائیں گا، اور
جب اٹھ کر بیٹھیں گا تو اللہ کا فرشتہ اللہ کو بولتا یا اللہ تیرے ٹیسٹ ایگزام میں تیرا بندہ فیل ہو گیا، خبر کے فرسٹ ایگزام ٹیسٹ ایگزام میں تیرا بندہ فیل ہو گیا۔ پھر اللہ بولتا اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے، اسے جہنم کی بستر اس کے قبر میں بچھا دی جائے اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے۔ جہنم کا لباس، جہنم کا بچھونا، جہنم کی کھڑکی کس کے؟ شرک کرنے والے کے۔ اللہ اکبر۔ شرک کے نقصانات سننا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ نقصان سنیے، عالم برزخ کا نقصان، جہنم کا لباس، جہنم کا بچھونا، جہنم کی کھڑکی۔ اتنا نہیں، اب اس کے استقبال کے واسطے، اس کے مہمان نوازی کے واسطے 40 بچھو 40 سانپ چھوڑے جائیں گے قبر میں۔ 40 بچھو 40 سانپ قیامت کی صبح تک ڈستے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنا زہریلا سانپ ایک بار زمین پر ڈس مار لے تو قیامت کی صبح تک یہ زمین ہریالی اگانا بند کر دے۔ ایسا پوائزنسٹ، ایسا زہریلا سانپ۔ وہ سانپ ڈسیں گا، کئی سال تک چیخیں گا۔ ایک ایک سانپ اونٹ کے ہائٹ کے برابر کا، ایک ایک بچھو خچر کے ہائٹ کے برابر کا، گدھا گھوڑا، گدھے سے بڑا گھوڑے سے چھوٹا، خچر بولتی اسے، خچر کے ہائٹ کا ایک ایک بچھو، 40 بچھواں، اونٹ کے ہائٹ کے سانپا 40 سانپا۔ کس کے؟ کس کے؟ مشرک کے خبر، جہنم کی آگ کی کھڑکی۔ جیسے ہی مر کو گیا خبر رکھو دبا ڈال۔ اللہ کے نبی کہتے دنیا کے موٹے سے موٹا انسان، بڑے سے بڑا پہلوان انسان کیوں نہ مر کر خبر میں چلا جائے، خبر اتنے زور سے اسے دبائے گی بال سے باریک ہو جائے گا۔ مشرک کو پکڑ کر دبائے گی خبر۔ بہت کرتا تھا نا دنیا میں، بہت شرک کا کام کریا نا، اب آیا میری باہوں میں، یہ لے دیکھ تجھے کیسے دباؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پیش کرتے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ایسا ڈال کو اشارہ کر کو بتائے تمہارے دائیں کی پھسلیاں بائیں جانب، بائیں کی پھسلیاں دائیں جانب آپس میں ایسے مل کر چور چور ہو کر رکھ دی جائے گی۔ خبر ایک مشرک کو ایسے دبا کر ہڈیاں چور چور کر کے رکھ دے گی۔ کہاں کی بائک میں اسٹیلا مارنے جا کو، کیا کی اسٹنٹ کرنے جا کو، اوپر کی چاک اڑانے جا کو، کیا کی اسٹیلا مارنے جا کو لپٹ لگ گریا کہتے، تانگڑی ٹوٹی کہتے، 2 ٹکڑے اٹھ لگ گئی کہتے، پھسلی کیا کی کٹ ہوئی کہتے، راڑ ڈالنا کہتے، تڑپ لے کو بچھانے میں، وہاں بستر میں، بیڈ روم میں، ہسپتال میں مر لے کو تڑپ لے پڑیا گیا، ایک ہڈی ٹوٹی، تانگڑی ایک لٹک کا تو ہڈی نلی جھڑ گئی، اتنا تڑپ رہا، پورے جسم کی ہڈیاں کو چور چور کر کو رکھ ڈالتی خبر مشرک کے۔ اور خبر کے اندر اللہ تعالیٰ یہ عذابات مشرک کے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ شرک کرنے والے کتابی نے کیا کریں گے؟ عبادت قبول نہیں۔ شرک کر کو حج کرنے جائیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پکاریں گے، اللہ بولتا لا لبیک ولا سعدیک، تیرا پکارنا بھی مجھے پسند نہیں، تیرا یہاں حاضری دینا بھی مجھے پسند نہیں۔ اللہ بولتا لا لبیک ولا سعدیک، چل پیچھے چل، تیرا لبیک بھی پسند نہیں، تیرا آنا بھی پسند نہیں۔ بعض لوگوں کو تمہیں دیکھے رہنگا وہاں جانے کے باوجود ٹونڈے رہے نو، رفع الیدین سے نماز پڑھتی رہے، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی رہے ہماری، جھاک کہاں کے اللہ نماز پڑھ لے، توفیق اللہ دیا نہیں ان کو، وہاں جا کو وہاں نماز پڑھنا کرنے کی توفیق نہیں دیا، کیا کہ آمین زور سے بولتی رہی نو، رفع الیدین کا نماز پڑھتی، ٹونڈے کی نماز ہے نہیں ہوتی ہماری نماز نے ہمیں الگ جماعت کر لی، وہاں جا کو بھی الگ جماعت، بدنصیبہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بات پیش کرتے ہیں، اے میرے امتیوں، یاد رکھنا اسلام کا نور مکے سے مدینے سے پھیلا ہے، اسلام میرے مکے مدینے سے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے۔ جیسے ایک سانپ اپنے بل سے نکل کر جنگل پورا گھوم کر شام میں سانپ اپنے بل میں جیسے واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، اسلام مکے سے نکلا ہے، مدینے سے نکلا ہے، یہ اسلام ساری دنیا میں پھیلے گا۔ قیامت کے قریب سارا اسلام سمیٹ کر پھر حرمین الشریفین میں آ جائے گا، پھر مکے مدینے میں اسلام واپس لوٹ جائے گا۔ جیسے سانپ جنگل میں گھوم کر اپنے شام میں گھر لوٹتا ہے، سارا اسلام سمیٹ کر مکے مدینے میں آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا
حرمین الشریفین میں اللہ کبھی شرک کو داخل نہیں کریں گا، شرک یہاں کبھی نہیں ہوں گا۔ یہ ایک حدیث کافی ہے لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ آج ہمیں گلیاں گلیاں میں خبراں کتے، گلیاں گلیاں میں درختاں کتے، گلیاں گلیاں میں کیا ملے وہ آستانے کتے بنا لی۔ اگر یہ اصلی اسلام ہوتا تو مکے میں بھی ہوتا، مدینے میں بھی ہوتا۔ پورے مکے میں جا کو دیکھ لو، ایک مزار نہیں، ایک درگاہ نہیں، ایک قبر نہیں، ایک مورتی نہیں، ایک درخت کو دھاگا بننے کا رواج نہیں، کیا ابھی نہیں؟ اصلی اسلام وہاں ہے، توحید وہاں۔ شرک کبھی نہیں آئیں گا، قیامت کی صبح تک نہیں آئیں گا۔ اگر یہ اصلی ہوتا وہاں نہیں ہے، سب یہاں سے۔ کہاں تو بھی دیکھو قوالیہ، کہاں تو بھی دیکھو خواجہ پوریا، کہاں تو بھی دیکھو حلوہ بار۔ رجب کے مہینے میں کنڈے گتے، محرم کے مہینے میں جھنڈے گتے، اللہ اکبر۔ بھائی وطاس تم نہ کنڈے پکا لے کھانا کھاؤ، وطاس چونگے بنا لے کھانا کھاؤ، وطاس حلوے پورے کھانا کھاؤ، اللہ کی ذات میں شرک مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرشتے سے اعلان کرنے لگیں گا، اے دنیا والو، دنیا میں جس کی عبادتیں کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، کوئی عزیر علیہ السلام کے پیچھے، کوئی اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے قیامت کے دن ڈیوائیڈ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ آ کر پوچھیں گا، یہاں کہیں کھڑی؟ یا اللہ ہم درختوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کے پیچھے آ گئے۔ ہم سورج کا سجدہ کرتے تھے، سورج کے پیچھے آ گئے۔ ہم چاند کا سجدہ کرتے تھے، چاند کے پیچھے آ گئے۔ ہم ان کو اپنا معبود مانتے تھے، ان کے پیچھے آ گئے۔ اللہ بولیں گا، معبود تو برحق میں اکیلا تھا، دنیا میں جا کر اے اللہ تیری عبادت کریں گے بول کر عہد الست میں تم نے وعدہ کیا تھا، پھر یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان کے سامنے ایک توحید پرست جماعت کو باقی رکھے گا۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، سارے شرک کرنے والوں کو جہنم کی جانب ہانک دیا جائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام کے اندر غلو نہیں ہے، اسلام کے اندر غلو کی آمیزش نہیں ہے۔ غلو کسے بولتے ہیں؟ کسی کو اس کے مقام سے اوپر چڑھا کو بٹھا ڈالنا، حد سے زیادہ اوپر لے جا کو بٹھا ڈالنا، صاحبان کا درجہ صاحبان کے حد تک رکھنا، پیران کا درجہ پیران کے حد تک رکھنا، صحابہ کا درجہ صحابہ کے حد تک رکھنا، نبیوں کا درجہ نبی کے حد تک رکھنا، اللہ کا درجہ اللہ کے حد تک رکھنا۔ صاحبان کو لگ جاک اللہ کے درجے بٹھا ڈالے، انبیاء کو لگ جاک نبیوں کے، یہ انبیاء کو لگ جاک اللہ کے درجے پہ، پیران کو لگ جاک اللہ کے درجے پہ، پھر اللہ کا معنی کیا رہا؟ اللہ کیا رہا؟ اللہ کیا بول رہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے برابری کرنے والا کون بھی نہیں بول رہا، میری برابری کوئی نہیں کر سکتا بول رہا۔ ہمیں کبھی عبد القادر جیلانی کو رحمۃ اللہ علیہ کو لگ جا کو وہاں بٹھا ڈالتے، انہوں اللہ کے برابر، جنت دلاتی انہوں، جہنم سے بچاتی ہے، ہر ربیع الاخر کے مہینے میں بکرا کاٹ کو 11ویں کرے جنت مل جاتی ہے ہم نا، کوئی 11ویں کر عبد القادر جیلانی کے نام پر، اور یہ تصور رکھ رہی ہم نہ جنت دلانے والے، ہمارے غوث پاک، کیسا چیز ہوتی۔ اور کوئی لوگ کسی کے سامنے مرغے ذبح کر رہی، بکرے ذبح کر رہی، چادراں چڑھا رہی، اور یہ سمجھ رہی انہوں ہم نہ گناہوں سے پاک کرا کو اللہ سے لڑ کو فائٹنگ کر کو جنت دلاتی، کیسا چیز دلاتی، کیسا دلاتی؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اسی کو بولتی غلو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے میرے امتیوں، میرے مقام کو بڑھا کر تم حد سے زیادہ نہ کرنا، جتنا میرا مقام ہے اتنا ہی رکھنا۔ انی عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبداللہ ورسولہ، تم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مجھے کہا کرو، مجھے اللہ کے بندے سے بڑا نہ بناؤ، مجھے اللہ کے رسول سے بڑا نہ بناؤ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ بولو رسول بولو بس۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول کے درجے سے ہٹا کر، نبی کے درجے سے ہٹا کر اللہ بنا دیا، عیسیٰ گاڈ آف دی سن ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں،
جیسے انہوں نے عیسیٰ کا مقام بڑھا دیا، میرا مقام ویسے مت بڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسے غلو بولتے، کسی کا مقام حد سے زیادہ بڑھا دینا غلو بولتے، یہ غلو اسلام میں جائز نہیں۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی لوگ عقیدت میں کرتے ہیں یہ سب غلو کی وجہ سے، حد سے زیادہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیے ہیں، اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اللہ سے جیسی محبت کرنا چاہیے وہ ایسی محبت اللہ کے علاوہ دوسروں سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کو دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کو دوسروں کے ایسے سجدے کرتے ہیں جیسے اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک ولی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ایک نیک ولی ہیں، بس ولی بولو نا، انہوں جیسا زندگی گزارے ویسی توحید کی تمہیں بھی زندگی گزارو نا، ان کے نام کے نمازیں، ان کے نام کے قربانیاں، ان کے نام کے نظر و نیازاں، یہ کانچ جائز ہے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے واسطے، کسی پیر کے واسطے بھی نہیں، پیغمبر کے واسطے بھی نہیں، ان کے واسطے نماز عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ غوثیہ کے نام سے پڑھتے ہیں لوگ۔ یہ میرے پیٹھ کے پیچھے قبلہ ہے، مغرب، ہمارے انڈیا کا مغرب، کعبۃ اللہ سعودی عرب، کعبۃ اللہ اس سائڈ ہمارے انڈیا والوں کو پڑھتا ہے، یہ مغرب کی جانب ہمیں قبلہ میں، یہ شمال، یہ جنوب، یہ مغرب، وہ مشرق، جہاں سے سورج نکلتا ادھر سورج ڈوبتا، ہمیں ادھر کہیں کو رخ کر کو نماز پڑھتی، ہم نے انڈیا والوں کو سعودی عرب کعبۃ اللہ مغرب کی جانب پڑھتا، ہمیں ادھر رخ کر کو پڑھتا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ شمال، یہ مغرب کے بیچ میں وہ کونا جو ہے، وہ کونے کے سائڈ رخ کر کو 2 رکعت نماز پڑھتے، شمال اور مغرب کے بیچ میں ایسا۔ عبد القادر جیلانی یہ 2 رکعت ہمیں ادھر ٹرن کر کو ان کے واسطے نماز پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا جی تمہیں غوث پاک کی نماز کو شرک بول رہی نا جی؟ ہاں میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسے فجر کی 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، رکوع والی نماز، سجدے والی نماز، جبکہ کوئی بڑے سے بڑا انسان دنیا میں کیوں نہ مر جائے، نبی کا بھی انتقال ہو جائے، اللہ کے انبیاء رسول کا بھی جنازہ رکھا ہو، ان رسولوں کا جنازہ، نماز جنازہ، ان کی امت اگر نماز جنازہ بھی پڑھے گی تو کسی نبی کے نماز جنازہ میں بھی نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ اللہ نے نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ اے انسان تو کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا، اللہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک نبی کی نعش مبارک سامنے ہے تو بھی نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ انبیاء کی بات کر رہا ہوں میں، اب اولیاء کے سامنے رکوع کہاں سے آیا، سجدہ کہاں سے آیا؟ وہ صلاۃ غوثیہ کے نام سے جو عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی، فجر کی فرض نماز کی طرح رکوع والی، سجدے والی، کیسا جائز ہوگا؟ ہمارے سنی بھائی پڑھتے ہیں، جو پڑھ رہی وہ میں بول رہا ہوں، میری طرف سے کیا بھی لگا کو نہیں بول رہا، یہ غلط ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں الا لعنت اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبر کو سجدے کی جگہ بنا لیا، انبیاء کے قبروں پر سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت۔ انبیاء بڑھ کو پیرا بڑھ کو، پردوٹور والے تم نہ سوالا کر رہو، انبیاء بڑھ کو پیرا بڑھ کو، پیرا بڑھ کو، انبیاء بڑھ کو، انبیاء کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں جی ہمیں، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے نبیوں کا، ہم امتی کا ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہمیں۔ ایک امتی کے سامنے انہوں ہمارے بزرگاں کا تو سجدہ کرتی ہمیں، جبکہ اللہ کے نبی کیا بول رہی؟
انبیاء کے قبروں پر بھی سجدہ کرو گے تو اللہ کی لعنت اترے گی۔ جب نبیوں کے قبر کا سجدہ جائز نہیں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کا سجدہ کیسا جائز ہوگا؟ سوچئے، غور کیجئے، اللہ کے واسطے ایسے کام مت کیجئے۔ بعض لوگ تعویذاں کہتے، پلیتے کہتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اچانک نبی علیہ السلام کو ایک جن آ کر ستانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈسٹرب کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو مسجد نبوی کے ستون سے اس کی گردن کو دبا کر آپ نے پکڑ لیا۔ کون؟ ہمارے نبی اس جن کو دبا کو پکڑ لیے اور بولے کہ تیری اتنی مجال کہ تو مجھے ستائیں گا۔ پھر اچانک میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی۔ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سورہ صاد کی آیت، اے اللہ تو میرے بعد ساری دنیا میں کسی کو جناتوں کو اپنے قبضے میں کرنے جیسی سلطنت، جناتوں کی حکومت جیسے مجھے دیا، میرے بعد پوری دنیا میں کسی کو مت دے۔ اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو وہاب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لی۔ ہمارے نبی کہتے ہیں مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، میں اس جن کو مسجد نبوی کے ستون سے اس کی گردن مروڑ کے پکڑا تھا، اتنے زور سے میں نے اس جن کی گردن پکڑا، اس کا لعاب نکل کر میرے ہاتھوں کے اوپر گرنے لگا۔ مجھے جیسے ہی میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اللہ تو جناتوں کو میرے بعد کسی نبی کو یا کسی انسانوں میں ایسی حکومت مت دے جیسے مجھے تو پاور دے رکھا ہے۔ مجھے یاد آتے ہی میں نے اس جن کو چھوڑ دیا کیونکہ میں چاہ کر بھی اس جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ میرے بھائی سلیمان کی دعا قبول کر ڈالا۔ میں اس جن کو قابو میں نہیں کر سکتا تھا، اگر میرے بھائی سلیمان ویسی دعا نہ کیے ہوتے میں اس جن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا۔ مدینے کے بچے اس جن کو دیکھ کر کھیلتے تھے، لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا کی وجہ سے میں اسے چھوڑ ڈالا۔ یہ بات کون بول رہی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکے، انہیں تمہارے گھر میں باٹلیاں لے کو ہوں کر کو بڑک کا تو مجھ کو کپڑے الو بناتا جی، تم نہ بیوقوف بناتا جی انہیں۔ اللہ اکبر، کوسا بھی جن اتنا آسانی سے آنکھ کو نہیں گھستا، تم نہ دیوانے بناتا، میں تمہارے گھر کی بندش کر ڈالیا، تمہارے دکان کی بندش کر ڈالیا، جناتاں کو باٹل میں اتار ڈالیا۔ اصل میں تم نہ باٹل میں اتارتا انہیں، تم نہ باٹل میں اتار کر تمہارا جو پورا خالی کرے تکا باٹل میں اتارتا، برباد کر کو چلے آتا۔ یہ نیمبواں، یہ نارلاں، یہ تعویذاں، یہ ہرے کپڑے، یہ بندشاں، یہ سب کفر ہے، شرک ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں تعویذ پلیتے رکھو گے، اپنے دکانوں میں ایسے تغرے رکھو گے، ایسے ہرے کپڑے، لال کپڑے، نیمبواں گتے، نارلاں گتے، تغرے گتے رکھو گے، اللہ کی قسم تمہارے شیطانہ بھاگتے نہیں، آنکھوں مول ہو جاتی، تمہارے دکان میں برکت آتی نہیں بلکہ برکت چلے جاتی۔ اللہ کے واسطے ایسے کفر و شرک کا کام مت کرو، ورنہ تمہاری زندگی کی خیر و برکت تم سے چھین لی جائے گی۔ وقت میرا ہو گیا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں مجھے بولنے کے واسطے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین، جب تک ہم زندہ ہیں تیرے توحید پر چلنے، تیرے توحید پر عمل کرنے جیسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ تیرے توحید پر عمل کرتے کرتے زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ، جس محبت اور عقیدت سے آج مسجد قباء میں، اہل حدیث مسجد قباء پردوٹور میں ہم جمع ہوئے ہیں، جنت الفردوس میں، اے اللہ اسی طرح ہم سب کو جمع فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔